الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم پہ ایک بار پھر یہ احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم اور برکتوں والا ہمیں مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اب وہ برکتیں، وہ سعادتیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں
زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی یہ مقبول ساعتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ اب وہ برکتیں کہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل پہ اللہ رب العزت کم از کم 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 700 گنا تک اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ فرشتوں سے بھی کہہ دیا کہ تم میرے روزہ دار بندوں کے اجر و ثواب کا حساب نہیں رکھ سکتے، اس کا بدلہ تو میں خود عطا کروں گا۔ کہاں وہ نعمتیں اور سعادتیں کہ چند لمحوں کی عبادت اور رات بھر کی عبادت کا ثواب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہو یعنی تراویح کے لیے یہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ ہو جائے، اللہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کہاں یہ نعمتیں کہ نفل پہ فرض کا ثواب، فرض پہ 70 فرضوں کا ثواب، گویا لوہا جو ہے وہ سونے کے بھاؤ بک رہا تھا۔ دعا کریں اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ہمیں رمضان میں جن نیکیوں کی نیک اعمال کی توفیق دی، اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس پہ مداومت اور ہمیشگی نصیب فرمائے۔ رمضان تو رخصت ہوا، اب یہ دیکھنا ہے کہ مقبول کون ہے، مردود کون ہے، کس کے اعمال قبول ہوئے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ جس نے رمضان کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور معاذ اللہ کچھ مردود ایسے ہیں جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا اور وہ رمضان میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا۔ تو یہ مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہو رہے ہیں یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا رمضان کی ناقدری کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے بخشش کا اور اللہ کی رضا کا پیغام نہیں لا سکا۔ رمضان تو رخصت ہوا، لیکن رمضان کا رب اپنی تمام تر رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ اب بھی ہماری طرف متوجہ ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان ہمیں کیا سکھا کے گیا ہے اور ہم رمضان کے ان اعمال کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دے پا رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضرات صحابہ کو دیکھا، سلف صالحین کو دیکھا کہ وہ نیک عمل کر کے اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے جتنا تم برے عمل کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ سیدنا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، کہ نیک عمل کرنے کی سے زیادہ فکر جو ہے وہ اس چیز کی کیا کرو کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ حضرات صحابہ کے حوالے سے، سلف صالحین کے حوالے سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ادرکتہم یجتہدون فی العمل الصالح، کہ ہم نے صحابہ و تابعین کو دیکھا کہ وہ نیک عمل کی محنت کرتے، نیک عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ فَإِذَا فَعَلُوهُ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمُّ أَيُقْبَلُ مِنْهُمْ أَمْ لَا، اور نیک عمل اللہ کی توفیق سے سر انجام دینے کے بعد انہیں یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کا مفہوم صرف صدقات و خیرات تک محدود نہیں رکھا، اور میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بیان ہے هو الذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر، وہ آدمی جو چوری کرتا، معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب کرتا، شراب نوشی کرتا اور پھر اللہ سے ڈرتا رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت ابی بکر، دوسری روایت میں لا یا بنت صدیق، نہیں ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں تو اس آیت کریم اس شخص کا بیان ہے وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ، اس آیت کریمہ میں تو اس شخص کا بیان ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی دیتا ہے، وَيَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور دوسری روایت میں وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کی قبولیت کی فکر کرنا، اور حضرات علماء نے نیک عمل کی قبولیت کی کچھ علامات ذکر کی۔ ان علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ماضی کی نسبت اب اس کا حال جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ ماضی اگر گناہوں میں تھا، شریعت کے امور میں کوتاہی میں گزر رہی تھی زندگی، تو اب جو ہے وہ اس کی حالت سنور جائے، اب وہ فرائض کا اہتمام شروع کر دے، اب گناہوں کو چھوڑ دے۔ فرمایا دوسری علامت یہ ہے اقبال علی الطاعہ وزیادۃ فی الخیر الحسی، کہ وہ نیک کاموں کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے اور اس کی زندگی میں نیکی کا رجحان جو ہے وہ محسوس ہو کہ اس کی زندگی میں اب شر مفقود ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی، اور خیر کا پہلو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا۔ انہی علامات میں سے ایک علامت جو ہے الحسنۃ بعد الحسنہ، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتے رہنا، نیک عمل کے ساتھ جڑ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہیں جس پہ مداومت اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ رمضان میں اللہ نے توفیق طاعت دی، اب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں جو نیک اعمال ہم رمضان میں کرتے رہے اب ان میں کوتاہی آ رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص جو ہے وہ نصیحت فرمائی،
فرمایا دیکھنا عبداللہ لا تکن مثل فلاں، فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ پہلے تہجد پڑھتا تھا اب اس نے تہجد چھوڑ دی ہے۔ اب ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا کہ رمضان میں تو ہم باجماعت نمازیں پڑھ رہے تھے، اب ہماری باجماعت نمازیں تو نہیں رہ رہی۔ رمضان میں تو اللہ نے صدقات و خیرات کی توفیق دے رکھی تھی، اب کہیں اس نیکی سے اللہ نے ہمیں محروم تو نہیں کر دیا۔ رمضان میں ہم قرآن کریم پڑھنے سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ تو نہیں رہا۔ تو اعمال کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے ساتھ انسان جو ہے وہ جڑ جائے، اس پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ چوتھی علامت عمل کی قبولیت کی حضرات علماء نے لکھا ہے نیکی پہ شرح صدر ہو، خوشی ہو کہ اللہ رب العزت توفیق دے تو نیک عمل کرنے کے بعد اسے قلبی مسرت حاصل ہو، خوشی ہو، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو طبیعت میں بے چینی ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور ابھی یہ پہاڑ جو ہے وہ اس کے اوپر آن گرے گا۔ اور فرمایا اس کے برعکس منافق جو ہے اور کافر یا بدعمل شخص جو ہے وہ گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا تو اسے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ذرا ہاتھ کو حرکت دے گا اور اس مکھی کو اڑا لے گا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان المؤمن یجمع امنا و احسان، یجمع خوفا یشفقتا و احسانا، مومن کے اندر دو خصلتیں ہوتی ہیں، نیک عمل کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے کہ یہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوا یا نہیں۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ وَالْكَافِرَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا، اس کے برعکس منافق یا بدعمل شخص جو ہے وہ برا عمل کرتا ہے اور اس کے باوجود مطمئن رہتا ہے، اسے برا عمل کر کے بھی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ تو نیکی کی قبولیت عمل کی ایک جو ہے نشانی یہ ہے کہ انسان کو نیکی سے خوشی ہو، اور گناہ سرزد ہو جائے تو انسان جو ہے ڈرتا رہے، پریشان رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو کوئی نیک عمل کریں تو اس پہ انہیں خوشی ہو۔ والذین اذا اساءوا استغفروا، اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھیں تو وہ فوراً ہی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایمان کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی اذا سرت کا حسنتک یا من سرت حسنت وساءت سیئت فہو مؤمن، کہ جس شخص کو اس کی نیکی پہ خوشی ہو اور برائی پہ بے چینی اور فکر لاحق ہو، یہی شخص مومن ہے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ تو نیکی کی قبولیت کی، عمل صالح کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے جو ہے وہ نفرت ہو، اور گناہ کرنے کے بعد اسے بے چینی لاحق ہو جائے۔ اور جب گناہ کے بعد بے چینی لاحق ہوگی تو پھر پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا رہے گا، اللہ سے معافی جو ہے وہ مانگتا رہے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ رحمت رمضان میں بڑھ گئی تھی، رمضان گزرنے کے بعد یہ رحمت بند نہیں ہوئی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق ایک تحریر لکھی کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ حاوی اور غالب ہے۔ اور یہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے عرش پہ
کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی کوتاہیوں پہ اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے اسے یہ خدشہ ہو، فکر لاحق ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی بیمار پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ رب العزت کی رحمت پہ امید بھی بڑی ہے، اپنے گناہوں سے ڈر بھی بڑا لگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زندگی کا خاتمہ ایسی کیفیت میں ہو کہ اسے اپنے گناہوں کا ڈر لاحق ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، تو فرمایا اللہ جن چیزوں سے وہ ڈرتا ہے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی جو امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے کبھی محروم نہیں فرماتے۔ اور یہی خوف و رجا کی کیفیت جو ہے جسے قرآن کہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ کہ میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، ہم نے تیری عبادت ویسے نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ لیکن یہ امید بھی کہ اللہ جب توفیق تو نے دی، تیری توفیق کے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، تیری توفیق کے بغیر روزے نہیں رکھ سکتے تھے، تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے، صدقات و خیرات نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ جب تو نے ان نیک اعمال کی توفیق دی تو ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لے۔ ساتویں علامت عمل کی قبولیت کے حضرات علماء نے لکھی ہے کہ انسان کے اندر دینی غیرت اور حمیت پیدا ہو، دین کے لیے اسے غیرت آئے، دینی حمیت اس کے اندر بیدار ہو، بے حمیتی اور بے غیرتی اس سے نکل جائے، کہ اللہ کے حدود پامال ہوتی ہوں اس کے ماتھے پہ کوئی شکن نہ آئے۔ بنی اسرائیل کے اس عالم کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کا، تباہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، تو فرشتوں نے کہا اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک فلاں عابد زاہد نیک آدمی بھی رہتا جو ہر وقت تیری یاد میں، تجھے منانے میں، نماز روزے میں لگا رہتا، عبادات میں لگا رہتا۔ فرمایا پہل جو ہے وہ اس کے جھونپڑے سے کی جائے، اس لیے کہ وہ میری حدود پامال ہوتے دیکھتا تھا، اس کی پیشانی پہ کبھی جو ہے وہ شکن نمودار نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسان کو دین پہ غیرت آئے، اور اس حوالے سے بھی میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہمارے نہتے مسلمان بھائیوں پہ جو بیت رہی ہے، آپ ناراض نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت پوری امت جو ہے وہ اس خاموشی کے جرم میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ خاموشی نہیں بلکہ اسے بڑے کھلے لفظوں میں کہ ہمارے حکمران اور ہماری اکثریت جو ہے وہ بے غیرتی اور بے حمیتی میں جو ہے وہ مبتلا ہے، کہ اسرائیل دنیا کے تمام قوانین کو تار تار کر رہا، اخلاقیات، اور یورپ اور امریکہ کو بھی اللہ نے ننگا کر دیا، کہ جو جانوروں کے حقوق کا ہمیں درس دیا کرتے تھے، جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر کا ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے، آج کہاں گیا وہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر؟ کہ اسرائیل نہ کسی دینی، نہ کسی اخلاقی، نہ کسی سیاسی، کسی بھی قید و بند کا جو ہے وہ پابند اس نے نہیں سمجھا ہوا اپنے آپ کو، اور مسلمانوں کو جو رواداری کا، مسلمانوں کو جو حسن سلوک کا، انسانی برادری کا درس دیتے ہوئے یورپ نہیں تھکتا تھا، آج وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے اسرائیل نے اسے ننگا کر دیا، کہ ان کا یہ درس صرف اور صرف جو ہے
وہ اپنے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ رمضان تو رخصت ہوا، ہمیں جائزہ لینا چاہیے ان نشانیوں کی، علامات قبولیت عمل کے ضمن میں کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں۔ رمضان گزر گیا، رمضان میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی، یقینی بات ہے ہم رمضان کا جو حق ادا کرنے کا تھا وہ ادا نہیں کر سکے۔ رمضان کے 3 بڑے مقاصد میں جو قرآن نے روزے سے متعلقہ آیات میں ذکر کیے ہیں، اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ روزوں سے متعلقہ آیات میں اللہ نے 3 بڑے مقاصد بتلائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، ہدایت پا لیں۔ میں اور آپ رمضان گزرنے کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمیں رمضان میں تقوی کی نعمت میسر ہوئی یا نہیں۔ تقوی آسان لفظوں میں اللہ کی عظمت کے استحضار کا نام ہے، اللہ کی شرم کا نام ہے، کہ بندہ اللہ کی شرم کرنے والا بن جائے، اور جب بندہ اللہ کی شرم کرتا تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا، پھر وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو حضرات صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی ایسے ہی شرم کرتے ہیں جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ اور حضرات صحابہ کہہ سکتے تھے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ فیصلہ دیا کہ اللہ نے تقوی کی بات ان کے لیے لازم کر دی، اور وہ اس کے اہل اور حقدار بھی تھے۔ حضرات صحابہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ سے ویسے ہی شرم کرتے ہیں جیسے شرم کرنے کا حق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، کہ وہ پھر اپنے سر اور سر کے اعضاء کی حفاظت کرے، اپنی سوچ کو اسلامی بنائے، اپنی سوچ کو اللہ کی شریعت کے تابع کرے، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو شریعت کے احکام کا پابند بنائے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ اور پیٹ کے مشمولات کی حفاظت کرے کہ پیٹ میں لقمہ حرام نہ جانے پائے، اور پیٹ کے مشمولات جن پہ پیٹ مشتمل ہے انسان کی شرمگاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، اس زبان کے اندر، ان جبڑوں کے اندر زبان کی اور ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس منہ میں حرام نہ جانے پائے، اس منہ سے حق بات ہی نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ فرمایا، اور تیسری علامت، فرمایا اللہ سے شرم کرنے کی تیسری علامت کیا ہے؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو اور موت کے بعد ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو ذکر یاد رکھیں۔ فرمایا، فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ پھر دنیاوی زیب و زینت میں اور دنیاوی آرائشوں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ آخرت کو مقدم رکھتا۔ ہمیں جس نے ان چیزوں کو اپنا لیا، اپنے سر اور سر کے اعضاء کی حفاظت کی، پیٹ اور پیٹ کے مشمولات کی، اس جن اعضاء پہ پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کی، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھا، اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلا مقصد روزے کا کیا تھا؟ تقوی، لعلکم تتقون،
تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یشکر فلا یکفر، اللہ کا شکر بجا لاتا رہے، اللہ کی نہ شکری نہ کرے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کو کبھی بھلائے نہ۔ یہ حق تقویٰ ہے، اور حق تقویٰ کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کی حالت میں آئے، موت اللہ کی نافرمانی کی نہ آئے۔ تو پہلا مقصد جو روزوں کا قرآن نے ذکر کیا تھا تقویٰ، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں اپنا کہ ہم نے ہمارے اندر وہ تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوئی، اللہ کی عظمت کا استحضار، کہ ہم نے رمضان میں تو اللہ کی اس عظمت کا استحضار کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ہمیں عطا کیا، کہ اپنی تمام تر عملی کمزوریوں کے باوجود عمل کے اعتبار سے کمزور تر مسلمان بھی تنہائی میں روزہ نہیں توڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے، کمرے میں تنہا ہے، گھر میں تنہا ہے، کھانا موجود ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن کیوں روزے کو مکمل کر رہا؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کیا ہمیں یہ کیفیت اب حاصل ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ لا یراک مولاک حیث ینہاک ولا یفقدک حیث یأمرک، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے پیچھے نہ ہٹنا، اور جہاں جانے سے اللہ نے روکا ہے اس کے قریب نہ جانا، تمام اوامر کو بجا لانا اور تمام محرمات اور نواہی سے بچ جانا، یہ حقیقت تقویٰ۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آیا یہ تقویٰ، یہ صفت ہمیں حاصل ہوئی ہے، احسان کی کیفیت، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اور میں اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو تمہیں حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی تو ہماری زندگی وہ نہ ہوتی جو ہے، پھر ہماری زندگیوں میں یہ رمضان یقینی تبدیلی کا باعث بنتا، اور اسے بننا چاہیے۔ تو پہلی حکمت رمضان کے روزوں کی جو قرآن میں ان آیات سیام میں اللہ نے بیان کی، تقویٰ کا حصول ہے۔ آیا ہماری زندگی میں یہ تقویٰ آیا کہ ہم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والے بن جائیں، کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں کو تو چھوڑا ہوا تھا لیکن حرام کو نہیں چھوڑا۔ حلال چیزیں، کھانا پینا، میاں بیوی کا تعلق، تینوں چیزیں جو روزے کی سب سے بڑی پابندی، جائز نہیں، اپنی حد میں ضروری ہیں، لیکن اگر روزے میں ہم نے ان حلال چیزوں کو چھوڑا، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، غیبت کو نہیں چھوڑا، والدین کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو نہیں چھوڑا، خیانت کو نہیں چھوڑا، بددیانتی کو نہیں چھوڑا، حرام کو نہیں چھوڑا، تو پھر یہ روزہ وہ صفت احسان کہاں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو ہماری زندگی ایسے نہ ہوتی جیسے گزر رہی۔ دوسرا بڑا مقصد روزے کا قرآن نے جو ان آیات سیام میں بیان کیا، لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ کا شکر بجا لانے والے بن جاؤ۔ اللہ کا شکر سب سے عظیم نعمت جس پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے وہ نعمت ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی جو جنت اور جہنم کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ جسے اللہ نے ایمان اور عمل صالح دیا وہ جنت کا حقدار ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی شخص نعمت ایمان سے محروم ہے، دنیا بھر کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں، جنت کا مستحق نہیں ہے۔ جنت کی بنیادی
شرط جو ہے وہ داخلے کی وہ معاذ اللہ اس سے محروم ہے۔ نعمت ایمان پہ پھر اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا جس میں اللہ کی رحمت اس قدر متوجہ کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر امسک، اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی تھی، ندائیں دے رہی تھی، اور خیر کے طلبگار اب تو آگے آ جا، اور شر کے طلبگار، شر کے راستے پہ چلنے والے اب تو اللہ کی شرم کر لے، اب تو بعد آ جا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اس پہ شکر۔ پھر اللہ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، قیام کی توفیق عطا فرمائی، صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ روزوں کا دوسرا بڑا مقصد اللہ کا شکر بجا لانا۔ ہم اپنے اعمال کو اور اللہ کے جو شکوے ہماری زبان پہ رہتے ہیں اسے دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ اگر کوئی شخص صبح اپنے گھر میں امن و سلامتی کے ساتھ اٹھا ہو، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اپنے گھروں میں امن کی حالت میں بیدار ہوئے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی دشمن کا خوف نہیں تھا، معافا فی جسدی، اللہ نے جسم میں عافیت عطا فرما رکھی تھی، اپنے قدموں پہ اٹھے ہیں، اپنے قدموں پہ اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، عندہ قوت یومی، ایک دن کی روزی اس کے پاس ہو۔ ہمارے گھروں میں تو ہمارے سٹور دیکھ لیں، ہمارے فریج دیکھ لیں، مہینوں کا راشن پڑا ہوتا، لیکن زبان سے پھر بھی شکوہ نہیں جاتا۔ تو فرمایا جو شخص صبح اٹھے اسے کوئی خوف لاحق نہ ہو، اس کا جسم کسی بیماری سے، معذوری سے محفوظ ہو، ایک دن کی روزی اس کے پاس ہو، تو فرمایا اللہ نے ساری دنیا اسے اکٹھی کر کے دے دی، ساری دنیا اللہ نے اسے دے دی۔ روزے پہ شکر، روزے کی دو خوشیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحۃ عند فطری، افطار کی خوشی، ہر روزے کے افطار کی خوشی، ایک روحانی مسرت کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ میرا روزہ مکمل ہو گیا۔ پھر رمضان پورا ہونے کی خوشی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پورا مہینہ، عید الفطر جو ہے وہ رمضان جانے کی خوشی نہیں ہے، رمضان پانے کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو ہدایت دی تھی اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اور دوسری بڑی خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اللہ کی ملاقات کی خوشی کہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن اللہ کی ملاقات کی خوشی۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا اللہ بھی اس سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ فرحۃ عند لقاء ربی، اللہ کی ملاقات کی خوشی، اللہ کے دیدار کی خوشی، جنت کی سب سے بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے اور مزید نعمت۔ وہ مزید نعمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان اہل ایمان کو اپنی زیارت اور اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ رب العزت چار چیزیں دے دیں، اسے دنیا کی اور کوئی چیز نہ ملے تو اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ قلباً خاشعا، خشوع اور عاجزی والا دل اللہ دے دے، ولساناً ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان عطا ہو جائے، وبدناً علی البلاء صابرا، جسمانی مشقت جھیلنے والا بدن اللہ نے عطا کیا ہو، وزوجۃ لا تبغیہ حوبا فی نفسہا ومالی، اور ایسی نیک بیوی اللہ اسے عطا کر دیں جو اس کی
مال میں، خاوند کے مال میں، اور اپنی عزت کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، فرمایا اللہ نے گویا ساری دنیا کی نعمتیں اسے عطا کر دی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 نعمتیں اللہ عطا فرما دیں، اسے دنیا میں اور کچھ نہ ملے، تو وہ سمجھے اللہ نے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے ساری نعمتیں اسے عطا فرما دی۔ صدق و حدیث، سچ بولنا، وحفظ امانت، امانت داری، وحسن خلق، حسن اخلاق، وعفت فی مطعم، وعفت طعمت، لقمہ حلال مل جانا۔ تو اللہ کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں؟ لعلکم تشکرون۔ تیسرا مقصد روزے کا جسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے، لعلہم یرشدون۔ اللہ نے روزے کی آیات کے ضمن میں دعا کی اہمیت کو ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تیسرا مقصد رشد کا پا لینا۔ رشد کیا ہے؟ حق و باطل میں تفریق، حق و باطل کے پہچاننے کی صلاحیت۔ اللہ رب العزت ہمیں نعمت اسلام دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ رسول اللہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب پیرائے میں یہ دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، معاذ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا خوش نصیبی جسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اور پھر فرمایا، دیکھنا، لا تدعن بعد صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے اپنے ذکر کی، شکر کی اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ رشد، حق و باطل میں تمییز کرنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، لعلہم یرشدون۔ یہ 3 بڑے مقاصد جو روزے کے ہیں، اسے ہم دیکھیں ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں آئی ہیں یا نہیں آئی؟ اگر تقویٰ ہے، اللہ کی شکر گزاری کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور ہم حق کو حق سمجھ کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، باطل کو باطل سمجھ کے ہم باطل کے خلاف کھڑے ہیں، باطل کا ساتھ نہیں دے رہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، ہم عالمی یا حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے خلاف جا کے شانہ بشانہ لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان گزر گیا، رمضان میں یقیناً بڑی کوتاہیاں ہوئیں، اور رمضان کے بعد بھی انہی کوتاہیوں کا ایک مظہر جو ہے ہماری مساجد کی حالت ہے۔ کہاں رمضان کے جمعوں میں یا رمضان کی نمازوں میں مساجد کی آبادی، اور کہاں اب مسجدیں انہی نمازیوں کو تلاش کر رہی ہیں کہ جو رب تمہیں رمضان میں بلا رہا تھا اس کی رحمت اب بھی متوجہ ہے، اس کی طرف سے تو اب بھی دن میں 5 وقت اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کی رحمت کا دروازہ تو ہر رات کو کھلتا ہے، رات کے آخری پہر میں جب وہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں حل من داع فاجیب له، کوئی دعا مانگنے والا ہے میں اس کی دعائیں قبول کروں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی مانگنے والا میں اس کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر دوں، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رمضان گزر گیا، رمضان میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ، اپنی مغفرت کا دروازہ، رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ان اللہ یقبل
توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نزع کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، جان نکلنے کی کیفیت شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بھی اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنی کوتاہیوں پہ معافی مانگے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخر میں اپنے گورنروں کو، عمال کو ایک خط لکھا، فرمایا کہ رمضان کا خاتمہ استغفار اور صدقات و خیرات پہ کرنا، اس لیے صدقہ فطر طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، روزے میں جو کمی کوتاہی رہے گی اس کو دور کرے گا، مساکین کو خوشیوں میں شریک کرنے کا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے بھی اہم اعمال ہیں، حج ہے، نماز ہے، ان کا اختتام جو ہے سحری کے وقت وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت بھی اٹھ کے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ بآواز بلند کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور استغفار کہ ہمارا عمل اس پائے کا نہیں تھا، تو ان میں جو کوتاہیاں ہوئیں اس پہ اللہ سے جو ہے وہ معافی کی درخواست۔ اور اس اللہ کا رحمت کا ضابطہ کیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بس کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع کر دے، میری رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھلا۔ اتنی رحمت، ہمیں اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں، علم نہیں، یا علم ہے تو ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ صرف بطور اشارہ چند روایات احادیث ذکر کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لجاء اللہ بخلق او بقوم یذنبون ثم یستغفرون، اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں ہلاک کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسے معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ اس کی رحمت کا کیا اندازہ کہ اس کی طرف سے اعلان ہوتا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم رجوتنی واستغفرتنی لاغفر لک، او آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھتوں کو بھی چھونا شروع کر دیں، اتنے گناہ ہوں کہ آسمان کی چھتوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے امید رکھتے ہوئے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کی رحمت اس سے بھی اگلا درجہ قرآن نے جسے بیان کیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم سچی توبہ کر کے تو دیکھو، ایمان لاؤ تو صحیح، گناہ کی زندگی کے بعد نیک عمل اختیار کر کے تو دیکھو، میں تمہاری غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، جو تمہارے نامہ اعمال کے گناہ تھے میں انہیں جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ ایک گناہ گار کو اپنی آغوش رحمت میں لیں گے اور اللہ اسے کہیں گے دیکھ دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا، ہم میں دنیا کے سامنے تیرا حساب نہیں کر رہا۔ اللہ اسے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتلائیں گے کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اب یہ سمجھے گا میں تو مارا گیا، میرے سارے گناہ تو میرے سامنے، اب میری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اگر اب میں تجھے سزا دیتا ہوں نا، دنیا میں نے تیرا بھرم رکھا ہوا تھا، تجھے لوگ بڑا نیک سمجھتے تھے، تو میری 77 پہ حرف آتا ہے جب میں نے تیرے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل کے تیرے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ تو رسول اللہ مسکرا دیے۔ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہنستا رکھے، آپ کے مسکرانے کی وجہ
فرمایا اللہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بتلائے تھے، تو اب یہ اللہ کو کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، اپنے باقی گناہ خود گنوانا شروع کر دے گا اللہ کی اس رحمت کو دیکھ کے کہ اللہ میرے ان گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ رمضان رخصت ہو گیا، لیکن ہمیں ایک سبق دے گیا ہے، ایک دن وہ آنا ہے جب ہم نے بھی رخصت ہونا، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا۔ اور حقیقت میں رمضان مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ رمضان تو پہلے بھی آتا تھا، قیامت تک آتا رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کل ہمارے کتنے اعزاء اقارب دوست احباب بزرگ تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور اگلے سالوں میں اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں، اللہ برکت والی، نیکی والی، سعادت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا خوش بخت ہے وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دیے رکھے، اور معاذ اللہ بدبخت ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن وہ اس عمر کو نیک کاموں میں نہ گزار سکے۔ رمضان رخصت ہوا، لیکن ہمیں سبق دے کے گیا ہے کہ ایک دن تم نے بھی رخصت ہونا، تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا، موت تم پہ بھی آنی، مر جانا، اور صرف یہی نہیں کہ دنیا سے چلے جانا، موت آ جانی، ایک انتہائی دشوار سفر پہ تم نے روانہ ہونا، ایسا سفر جس کے حالات، جس کے تقاضے، جس کی ضروریات، جس کی ہولناکیوں کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، دبا پہ ایک جملہ، نفیسۃ ضعیفہ وامر حول عظیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نفیسۃ ضعیفہ، ہے میری یہ ننھی سی جان، یہ میری کمزور سی جان، اور کتنے بڑے امتحان سے میرا واسطہ پڑ رہا، کتنی بڑی ہولناکی سے میرا واسطہ پڑ رہا، فرمایا اب تو یہی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ربیع بن خثیم تابعی ہیں، رات کو سو نہیں پاتے تھے، بیٹی پوچھنے لگی ابا جان لوگ آرام کرتے ہیں، آپ رات کو بھی آرام نہیں کرتے، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ بے چینی سے پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا بیٹی مجھے جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی، مجھے آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی۔ ہم نے بھی اس سفر پہ روانہ ہونا، اس سفر کے لیے جہاں اللہ سے معافی مانگیں، وہیں بندوں سے بھی ان کے حقوق معاف کرو، حقوق العباد کو ادا کریں۔ امام ابو اسماعیل حروی عبداللہ بن محمد الحروی 4 صدی کے محدث گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ عمل صالح یا اصلاح کی زندگی کی 3 بڑی شرطیں ہیں۔ الخروج من التبعات، جو ذمہ داریاں اللہ کی ہیں یا بندوں کی وہ ادا کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی والتوجع علی العثرات، جو لغزشیں ہوتی رہیں ان پہ کڑتے رہنا، فکر مند ہونا، ان کی معافی کی اللہ کے حضور درخواست کرتے رہنا۔ واستدراک الفائتات، اور جو موقع ہاتھ سے نکل گیا اب اس کی تلافی کی کوشش کرتے رہنا کہ جو زندگی غفلت میں گزری اب باقی ماندہ زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی فکر کرتے رہنا۔ رمضان تو گزر گیا، لیکن ہمیں بھی ایک طویل سفر درپیش ہے، اور اس اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ساری زندگی غفلت کی گزار کے انسان آ جائے، وہ کبھی مادی کا تانا نہیں دیتا، وہ کبھی پچھلی توبہ کے توڑ دینے کا تانا نہیں دیتا کہ تو نے تو پچھلے رمضان میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو نے تو پچھلی نماز کے وقت مجھ سے معافی مانگی تھی، اب اگلی نماز کے وقت پھر تو گناہوں کا ڈھیر لے کے آ گیا۔ وہ کبھی گناہوں کا تانا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے ایک بوڑھے صحابی، بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ پلکیں آنکھوں کے اوپر گری پڑی ہیں، لاٹھی کا سہارا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور صحابی کا انداز بیاں دیکھیں، صحابہ کے اندر مبالغہ آرائیاں نہیں تھیں، غلوف نہیں تھا، وہ حقیقت ہی بیان کرتے تھے، اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر
برائی کا کوئی دروازہ نہیں ہے جسے میں نے نہ کھٹکھٹایا ہو، کوئی گناہ کی ایسی وادی نہیں جس میں داخل نہ ہوا ہوں، میری بھی توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان لے آیا؟ جی رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو باقی زندگی اللہ کی اطاعت کی گزار، اللہ تیرے ان سابقہ گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ صحابی پھر تسلی چاہتے ہوئے مزید اطمینان کے لیے، یا رسول اللہ وغدراتی وفجراتی، میں نے وہ جو بڑی بڑی نافرمانیاں کی تھیں، اللہ سے کیے ہوئے وہ بڑے بڑے وعدے میں نے جو توڑے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وغدراتی کا وفجراتی، اللہ تیری ان ساری بدعہدیوں کو، ان تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر کے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ اب صحابی خوشی سے لاٹھی کی ٹیک پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں جھومتے ہوئے اور کہہ رہے وغدراتی وفجراتی، اللہ رب العزت نے میرے سابقہ گناہوں ساری بدعہدیوں کو بھی معاف کر دیا۔ بس اس اللہ کے حضور ندامت کے 2 آنسو بہا لیا کرو، ایک آنسو بہا لو، ایک آنسو نہیں، آدھا آنسو ہی۔ عجیب قدرت ہے اس اللہ کی، سمندروں کا مالک ہے لیکن اپنے بندوں سے صرف ایک آنسو کا طلبگار ہے۔ سمندروں کا مالک، شان اس کی یہ، لیکن چاہتا یہ ہے میرا یہ گناہ گار بندہ میرے خوف سے ایک آنسو بہا دے۔ چلو بہائے نہیں، رخسار پہ بھی نہ گرے، بس آنکھ کا پیالہ بھر دے۔ تو ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، یہ کرتا میلا ہو جائے، قمیص میلی ہو جائے، اسے بالٹی 2 بالٹیاں چاہیے دھونے کے لیے، اس کی میل کچیل کو اتارنے کے لیے۔ زمین و آسمان ہر کے گناہوں کے ہوں، انہیں دھونے کے لیے ایک آنکھ کا آدھا آنسو بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کافی ہے۔ اگر دل معاذ اللہ سخت ہو چکا، رونا نہیں آتا، آنسو نہیں بہتا آنکھوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں اللہ نے ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ آنکھ کہ اللہ کے خوف سے جس سے آنسو جاری ہو جائے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے رات گزارے۔ رونا نہیں آتا، بس اللہ کے حضور آنسو بھی نہیں بنے، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر دیا کرو، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے یہی جملہ دہرایا، یا رسول اللہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کلمات کہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں، میں کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہ میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں تیری مغفرت سے زیادہ تو نہیں ہے نا، تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں بڑی ہے، اور اللہ مجھے اپنے عمل پہ بھروسہ ہی کب ہے، مجھے تو تیری رحمت کی امید ہے، میں اپنے اعمال کی امید لگائے نہیں بیٹھا، مجھے تو صرف تیری رحمت کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، صحابی نے یہ کلمات پڑھے، فرمایا جاؤ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کی تیاری، اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق۔ ساری زندگی غفلت کی گزار کے آؤ۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص عہدیدار ہے، اس عہدے کے غرور میں ساری زندگی بندوں پہ ظلم ڈھاتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اب ریٹائر ہو گیا، اب کسی کا نہیں رہا تو اس اللہ کے کام کا بندہ بن گیا، اب اس وقت لاٹھی پہ ٹیک لگائے، لڑکھڑاتا گرتا پڑتا مسجد میں آ جاتا۔ ہم اللہ کی رحمت کے ناقدر لوگ، اللہ کی رحمت کو نہ جاننے والے لوگ اسے بھی تانا دے دیتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی اب حج کرنے جا رہی ہے۔ 900 نہیں، 9 کروڑ بھی کھا کے آئے، بتاؤ تو صحیح اور کہاں جائے؟ کوئی اور ہے گھر، کوئی اور جائے پناہ ہے، کہاں جائے وہ؟ اب کسی کنجر خانے میں تو نہیں جائے گا، مسجد میں تو آئے گا۔ وہ اللہ اس حالت میں بھی اسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے بندے کو قبول کرتے ہیں کہ دیکھ بندوں کے حقوق معاف کروا کے آ جا، کہ بندوں کا حق ایسا۔ رسول اللہ نے فرمایا
اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے، قرضہ اسے بھی معاف نہیں ہوتا، بندوں کے حقوق اسے بھی معاف نہیں. لیکن یہ ساری زندگی غفلت میں گزار کے اللہ کی طرف آ جا اور اللہ کو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور کہاں امان ملنی، کہاں جائے پناہ ہے؟ نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، جو پناہ ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ دراز میں. اور کہاں پناہ ملنی؟ اسی اللہ کے دروازے میں ففروا الی اللہ، اسی اللہ کی طرف دوڑو، اسی اللہ کی طرف لپکو. اس کی رحمت جو ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بندوں کے حقوق ادا کر کے آؤ، بندوں کے حقوق میں حق تلفی نہ ہو. اللہ اکبر. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باندی نے خواب دیکھا اور خواب بتلانے لگی کہ میں نے دیکھا ہے قیامت کا دن قائم ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ پل صراط لگا دیا جا، نصب کر دیا جا جہنم پہ. قرآن کا فیصلہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو اسے عبور کرنا ہوگا. دعا کرو اللہ ہمارے لیے سلامتی کے فیصلے فرما دیں، اللہ اپنی رحمت سے پار لگا دیں. تو باندی نے ان سے پہلے پیش رو حکمرانوں کا بتلایا، فلاں آیا وہ بھی 2 قدم کے بعد نیچے، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں. پھر ندا دی گئی عمر ابن عبدالعزیز کو لایا جائے. یہ سننا تھا، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی. باندی کہنے لگی میری بات تو سنیں، مجھے خواب پورا تو کرنے دیں. اللہ کی توفیق سے آپ جو ہے وہ پل عبور کر گئے، لیکن آپ کی حالت ایسے تھی جیسے بکرے کو ذبح کیا جائے اور وہ تڑپتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے. آپ کی کیفیت پل عبور کرتے ہوئے یہ بن چکی تھی. کیا ان کے گناہ تھے؟ تاریخ بتلاتی ہے روزے دار، نمازی، صرف نمازی نہیں، تہجد گزار، لیکن جو کمی کوتاہی تھی بندوں کے حقوق کے حوالے سے. بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں تھیں، لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے، لوگوں کی جائیدادیں چھینی ہوئی. اور عمر ابن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد یہی کام کیا، سابقہ حکمرانوں کی ہتھیائی ہوئی زمینوں کو ان سے چھینا. وہ دینے پہ آمادہ نہیں ہے، چھوڑنے پہ آمادہ نہیں. لیکن 2.5 سال کی مختصر مدت میں، 2 سال 6 مہینے مدت خلافت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. ہمارے ہاں تو 5 سال بھی پورے ہو جائے، کہتے 5 سال میں کیا ہوتا ہے، 5 سال اگلے بھی تو. جنہوں نے کرنا ہے اللہ کی توفیق سے وہ 2.5 سال میں، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں 3 برِ اعظموں کا حکمران ہے، 3 برِ اعظموں کا. وزیر خزانہ نے، خازن نے خط لکھا کہ امیر المومنین، یہ موجودہ کرنسی تو تھی نہیں نا بینکوں میں، وہ تو دینار تھے یا درہم تھے. بیت المال میں اب مزید پیسہ رکھنے کی، درہم دینار رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو فرمایا اچھا جتنے بھی حکومت کے قرض دار ہیں ان سب کے قرضے معاف کر دیں. فرمایا اب بھی رقم بچی ہوئی ہے، اب بھی مزید گنجائش نہیں. فرمایا پل بنوا دو، سرائے بنوا دو، مہمان خانے بنوا دو، شفا خانے بنوا دو. بن گئے، اب بھی پیسہ رکھنے کی، دینار درہم رکھنے کی گنجائش نہیں. فرمایا جو کنوار ہیں ان کی شادیاں کروا دو، بیت المال سے ان کی شادیاں ساری. فرمایا اب بھی. یہ کیفیت کیوں؟ کہ اللہ کا خوف تھا. اور اپنی حالت کیا، بیمار پڑے، کچھ اموی شہزادے، رشتہ دار شہزادے عیادت کے لیے آئے. ان کی بیوی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے امیر المومنین کا کرتا بڑا میلا ہے، مختلف لوگ آتے ہیں ان کی عیادت کے لیے، ان کا کرتا تو ذرا تبدیل کروا دو. کہنے لگی اچھا کروا دیتی ہوں. کچھ دنوں بعد وہی شہزادے دوبارہ آئے، دیکھا وہی میلا کچیلا کرتا پہنا ہوا. کہا میں نے نہیں کہا تھا ان کا کرتا تبدیل کروائیں، تو کرتا کیوں نہیں تبدیل کروایا؟ رو پڑی، کہنے لگی بخدا امیر المومنین کے پاس ایک ہی یہ کرتا ہے، یہی دھوتے تھے اور پہنتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے اتار نہیں سکتے، دھوئیں کیسے؟ ہم نے بھی عید پہ، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیں، نہ جانے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے عید منائی. 3 برِ اعظموں کا حکمران ہے عمر ابن عبدالعزیز. بیٹوں نے، اولاد نے خواہش ظاہر کی کہ ساری رعایا کے پاس نئے سوٹ ہیں عید کے لیے، ہمارے لیے بھی تو نئے سوٹ ہونے چاہیے، کوئی نیا لباس سلوا کے دیں. کہا میری تو گنجائش نہیں ہے، میرے پاس تو اسباب نہیں ہیں، اپنی حالت یہ ہے.
ذہن میں ایک تدبیر آئی، وزیر خزانہ کو، خازن کو خط لکھا کہ مجھے شوال کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے، میں بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے سلوا لوں۔ اللہ ہمارے حالت پہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، ان کا کیا گلہ، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ ہمارے ہوتے تو کہتے ہیں سارا ملک ہی آپ کا ہے، جو مرضی جہاں چاہے جیسے استعمال کریں، لیکن وہ بھی خدا خوفی والے حکمران تھے، تو ان کے وزیر بھی ویسے تھے۔ اس نے اسی خط کے نیچے پیچھے جو ہے وہ لکھا کہ امیر المومنین مجھے اس بات کی یقین دہانی کروا دیں کہ آپ شوال کا مہینہ زندہ رہیں گے، شوال کا مہینہ حکومتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جس کی بنا پہ آپ اس تنخواہ کے مستحق ہو گئے تو میں آپ کو ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ پر میں یہ یقین دہانی کون کروا سکتا؟ یہ یقین دہانی تو نہیں۔ عید کا دن ہے، بڑا بیٹا عبد الملک گلے ملا تو رو پڑے، کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا، باپ تمہارے لیے عید پہ نیا سوٹ نہیں سلوا سکا۔ لیکن بیٹا بھی جب تربیت یہ ہو، لقمہ حلال کا اندر گیا ہو نا، تو پھر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان نہیں، میرا سر تو فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری وجہ سے جو ہے وہ کوئی خیانت نہیں کی۔ تو حقوق العباد کی بھی فکر کریں اور حقوق اللہ کی بھی فکر کریں۔ جو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اس اللہ کو راضی کر لیں۔ رمضان کا سب سے بڑا عمل جو تھا خلاصہ کے طور پہ وہ کیا تھا؟ اللہ کی شرم۔ اللہ کی شرم، تنہائی میں ہم روزہ نہیں توڑتے تھے اس اللہ کی شرم کی بنا پہ۔ آج یہ سبق ہماری زندگی میں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ اس جمعے کا خلاصہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ یمن کی سرحد پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے بہت بڑا، اور میں یمن کی سرحد پہ تہامہ کے ان پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا رَبِّي هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ انہیں بکھری ہوئی راک کی طرح ضائع کر دے گا۔ صحابی ڈر گئے، یا رسول اللہ ہمیں بتلائیں وہ کون ہیں، کہیں ہم ان جیسے نہ ہوں۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے گا، فرمایا تمہیں جیسے من بنی جلدتکم، تمہارے جیسے انسان ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، بلکہ یہ نہیں صرف نمازیں، یاخذون من اللیل ما تاخذون، راتوں کو اسی طرح تہجد بھی پڑھتے تھے جس طرح تم پڑھتے ہو، لیکن ان کا کون سا عمل جو ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا؟ وہ اللہ کی شرم نہ کرنا۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اگر انہیں خلوت میں گناہ کا موقع ملتا تھا تو اللہ کے حدود کو پامال کیے بغیر رہتے نہیں۔ رمضان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے اپنی خلوتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، تنہائی میں اس اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا، اس کے علم کا استحضار رکھو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تاک لگائے بیٹھے ہے، تیرا ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا، اور دلوں کے اندر جو تم نے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، گناہ کے ارادے اس سے بھی آگاہ۔ اور اگر یہ زندگی ایسی مل گئی تو پھر موت بھی ہنستے مسکراتے آئے گی۔ پھر موت بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آخری وقت ہے، اچانک کہنے لگے یہ کچھ لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، نہ تو یہ جن ہے نہ انسان ہے، یہ عجیب سی کو مخلوق ہے۔ اور پھر فرما کے کہنے لگے ہاں اللہ رب العزت نے استقبال کے لیے جو ہے وہ جنت سے فرشتے بھیج دیے۔ پھر فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے جو ہے وہ استقبال کے لیے آتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اعلان ہوتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں جو زندگی غفلت میں گزری اسے معاف فرمائیں، اللہ باقی ماندہ زندگی اپنی اطاعت میں، اپنی رضامندی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان گزر گیا لیکن اس رب رحمان کی رحمتوں کا دروازہ اب بھی کھلا، اس کی بخشش کا دروازہ اب بھی کھلا، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا۔
بس دیر اس چیز کی ہے کہ ندامت کا ایک آنسو بہاؤ۔ وہ کریم اللہ، وہ سمندروں کا مالک اللہ بس تم سے ایک آنسو مانگتا ہے، تنہائی میں ایک آنسو اس کے حضور بہا کے دیکھو، سمندروں جیسے تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔